پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، سرکاری طور پہ اگر کسی نے کوئی چیک کلیئر کروانا ہو تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب کتنے دفاتر کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اور اگر کسی شخص نے اپنی پوری زندگی سرکار کی نوکری کی ہو، ایون پینشن لینے کے لیے جو پروسیس اس کو کرنا پڑتا ہے، پینشن کے کاغذات پورا پروسیس کرنے کے لیے، اس میں بھی کئی ماہ لگ جاتے ہیں۔ اور جتنے بزنس مین ہیں، جو میں چھوٹے بزنس مین کی بات کر رہا ہوں، کروڑوں والوں کی نہیں، جو چھوٹے بزنس مین ہیں، ان کا کہیں غلطی سے اگر کوئی چیک پھنس جائے جو لاکھوں وغیرہ کا ہوتا ہے، وہ بھی پروسیس ہونے میں مہینوں لگ جاتے ہیں، کئی دفعہ تو سالوں لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا کیا ہوا؟ کون اندر لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے کہا نہیں جناب جلدی پروسیس کرو، اور یہ 28.7 ملین ڈالر ہم نے براڈ شیٹ کو دینے ہی دینے، اور جب تھوڑا بہت ڈالر فلکچویشن ریٹ کی وجہ سے تھوڑی کمی ہو گئی تو اس پہ مزید ہم نے ایک دن کے اندر پیمنٹ پروسیس کر کے بھیج دی۔ یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے، اور یہ ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ سے برطانوی حکومت نے کاٹ لیے کورٹ آرڈر امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ ہم تو اتنا آگے چلے گئے کہ نیب نے باقاعدہ ایک سمری موو کی، ای سی سی کے پاس 4 نومبر کو آئی، کابینہ کا اجلاس ہوا اور اپروول دی گئی، اور پھر یہ پیسے وہاں پہ ٹرانسفر ہو گئے۔ اور جو خط آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے لندن کے رپورٹر فرید قریشی نے یہ خط نکالا جس سے کہ جو کہا جاتا تھا کہ جی ڈپلومیٹک امیونٹی اور کیسے کٹ گئے پیسے، وہ سارا پول فرید قریشی نے کھول کے رکھ دیا کہ جناب یہ تو سارے کے سارا پورا پروسیس ہوا، اور پھر ای سی سی کی سمری بھی نکل آئی، کیبنٹ کی اپروول بھی نکل آئی، تو پتہ لگا کہ اتنی تیزی سے یہ کام ہوا۔ اس سے ناظرین ایک سوال یقیناً اٹھتا ہے کہ اتنی تیزی سے یہ پیسے پروسیس کروانے کے لیے کیا کوئی کٹ دیا گیا، کوئی کمیشن دیا گیا، کوئی رشوت دی گئی؟ کیونکہ یہ بات میں نہیں، یہ موسوی صاحب خود، ان کے وکلا نے جو خط ایک حکومت پاکستان کو لکھا 19 مارچ 2019 میں، وہ خود ذکر کرتے ہیں کہ کوئی جنرل ملک صاحب تھے، انہوں نے کٹ کمیشن مانگا اور $1 بلین کی بات چیت ہو رہی تھی۔ تو کیا یہ کٹ کمیشن کے چکر میں یہ سارا پروسیس ہوا، اور اس میں کون کون انوالوڈ ہے؟ اب ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ موسوی صاحب اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ میں جو پیرامڈ آف پاور ہے اس کے ٹاپ پہ جو لوگ ہیں، وزراء وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ کوئی واٹس ایپ میسج وغیرہ بھی شاید ایکسچینج کر رہے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، کیونکہ 1993 میں جب میکسیکو میں آئی بی ایم والا ان کا اسکینڈل ہوا تھا تو باقاعدہ، اور پھر اس کے بعد یو ایس کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی تھی، تو وہاں یہ چیز سامنے آئی کہ جناب موسوی صاحب کے پاس تو ٹیپ کنورسیشن بھی ہیں، ریکارڈنگز بھی ہیں، جو کہ پھر سارا ریکارڈ سامنے آیا تھا، اور میکسیکن آفیشلز کے لیے بہت امبیرسمنٹ ہوئی تھی۔ تو ہمارے جو صاحبان موسوی صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں وہ ذرا یہ دیکھ لیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور خط اب منظر عام پہ آ گیا، اور یہ خط کس نے لکھا ہے؟ یہ خط لکھا ہے ظفر علی، کوئنس کاؤنسل ہیں، ڈاکٹر کرسٹن پرکس، یہ بھی کوئنس کا وکیل ہیں برطانیہ میں، شاہد اقبال برطانوی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اور یہ بھی بات کرتے ہیں، جب ان کا پیراگراف اے پڑھتے ہیں، جو ٹیکسٹ میسیجز انہوں نے بتایا کہ موسوی صاحب کی طرف سے آفرز آف منی ہو رہی تھی، اور موسوی صاحب ظفر علی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ اگر میرا ایوارڈ $1 بلین کا ہوا تو میں $100 ملین I will turn over $100 million to you to set up the operation or do whatever it is they want done to fight corruption۔ اور یہی چیز انہوں نے میکسیکو میں 1993 میں اس وقت ان کی حکومت کو کہا تھا کہ جناب میں اس طرح سے آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ اب $1 بلین کا اگر ایوارڈ کلیئر ہوتا ہے $100 ملین، اس میں یقیناً بہت سے لوگ جو ہیں ان کے لیے اس میں انسینٹو تو بہت بڑا تھا، جو کہ ظفر علی کو دیا گیا۔ پھر یہی ظفر علی صاحب اور کوئنس کاؤنسل ہیں جو کہ لکھ رہے ہیں، اور پیراگراف ای میں لکھتے ہیں کہ اگر اتنا اماؤنٹ ہوا تو میں تمہیں $2 ملین دوں گا، اور دس از فار یو، کاوے موسوی کا ہے، دیر از $2 ملین ان دس فار یو، پٹ یور تھنکنگ کیپ آن، تمہیں $2 ملین ملیں گے، سوچو اس بارے میں۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ تینوں وکلا نے سائن کیے ہیں، ایک یو کے کی سپریم کورٹ کے شاہد اقبال، ڈاکٹر کرسٹن پرک، ظفر علی، کوئنس کاؤنسل، اور ان کے وکلا نے جو لکھا تھا اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی کٹ کمیشن کی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں۔ ہمارے حکومت نے بہت اچھا کام کیا کہ ایک اس حوالے سے کمیٹی بھی بنا دی، اور اس کمیٹی کو اب ہیڈ کریں گے سابق سپریم کورٹ کے جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب۔ لیکن میں ٹرمز آف ریفرنس اس کمیٹی کے دیکھ رہا تھا، اور مجھے سید شبلی فراز صاحب جو منسٹر فار انفارمیشن ہیں، اور ڈاکٹر شیریں مزاری، ان کی فائنینشیل انٹیگریٹی پہ $1 کا بھی شک نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے یہ ٹی او آرز دیکھے تو میں یہ سوچنے پہ حیران ہو گیا کہ شبلی فراز صاحب کا تو خود بینکنگ کا بیک گراؤنڈ، فائنینشیل بیک گراؤنڈ بھی ان کا، سارے معاملات بھی سمجھتے ہیں، تو اس میں کہیں کٹ، کک بیک، کمیشن کا کوئی لفظ ہو کہ اس کی بھی تحقیقات کرنی ہو
تو میں بار بار اس دستاویز کو پڑھ رہا تھا, مجھے کہیں وہ کٹ کک بیک کمیشن کا نہیں ملا کہ وہ ٹی او آرز میں شامل نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں شامل نہیں ہے. یہ ایک الگ ہی کہانی ہوگی کہ کس وجہ سے نہیں ہوا, اور آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ اس میں انسائیڈ جاب کیسے ہوئی, نیب کے کون کون سے لوگ براڈ شیٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے, نام لے کے آپ کو بتائیں گے باقاعدہ طور پہ. اور اپنے دور میں یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب ان کی کرتوتیں کھل کے سامنے آتی ہیں تو بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ پاکستان کی قوم آپ کو اتنی عزت دیتی ہے, آپ کو رتبے دیتی ہے, آپ پہ اعتماد کرتی ہے کہ آپ ہمارے محافظ بن کے ہمارے انٹرسٹ کا آپ دفاع کریں گے, اور پھر جب کرتوتیں ان کی سامنے آتی ہیں تو بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ 2 ٹکے کے لیے اپنی اور اپنے خاندانوں کی عزت داؤ پہ لگاتے ہیں. اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, پہلے بھی ہوتا رہا, میکسیکو میں بھی موسوی صاحب کمالات دکھاتے رہے, ہم نے بھی انہیں اب ٹوٹل $28.7 ملین ابھی دیے, چند ملین ڈالر, ٹوٹل $32 ملین کی ہم پیمنٹس کر چکے ہیں, ملینز آف ڈالرز وکلا کو دے چکے ہیں. اب اس کا ہوگا کیا یہ پیسہ ریکور ہوگا؟ ریکور ہو سکتا ہے ناظرین, کہ جتنے لوگ اس سارے مقدمے میں انوالو تھے, ڈاکومنٹ ایگریمنٹ سائن لینے سے پیمنٹس کلیئر کرنے تک, ان سب کی جائیدادیں ضبط کی جائیں باحق کا حکومت پاکستان, اور یہ پیسہ ان سب سے ریکور کروایا جائے, جس میں 2000 سے لے کے دسمبر 2020 تک تمام فیصلہ ساز, نیب کے تمام لوگ, مختلف حکومتوں کے تمام لوگ شامل ہیں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.